وَلِلَّهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے پیارے پیارے نام ہیں، بس اس کے ساتھ اس کو پکارو۔ الحمدللہ والمنت حجت الاسلام ابو حامد محمد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب المقصد الاسنی فی شرح اسماء الحسنی کا اردو ترجمہ، جس میں 99 نام کی مفصل اور مشرح معانی کے علاوہ اس میں مشترک اور اسماء مترادفہ کے متعلق موشگاف بحث کی گئی ہے، اور اسماء باری تعالی کا غیر متناہی ہونا ثابت کیا ہے، اور ساتھ ہی 99 کے عدد میں شرعاً ان کے محصور ہونے کی حکمت پر روشنی ڈالی ہے، اور اسم و ذات کے اتحاد و تغیر کے متعلق شہور مذاہب کے اقوال پیش کر کے فیصلہ کن بحث کی گئی ہے۔ اس کا اردو ترجمہ مولانا محمد نذیر مرشی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ المتفرد بکبریائہ وعظمتہ المتوحد بتعالیہ وصمدیتہ الذی قص نحت العقول دون حما عزة ولم يجعل السبيل إلى معرفة إلا بالعجز عن معرفة وقصر السنة الفصحاء على الثناء على جمال حضرته إلا بما أثنى به على نفسه وأحصى من اسمه وصفته والصلاة على محمد خير خلقه وعلى آلہ و اصحابہ و اطرتہ۔ مجھ سے میرے ایک دینی بھائی نے فرمائش کی، جس کی تعمیل شرعاً ضروری تھی کہ میں اسماء الحسنی کی شرح لکھوں، مگر میں اس کے متعلق اپنے ارادے کا ایک قدم آگے رکھتا تھا تو ہمت کے 2 قدم پیچھے جا پڑتے۔ تردد یہ تھا کہ میں اس کا حق اخوت ادا کرنے کے لیے اس کام کا بیڑا اٹھاؤں، یا اس مشکل کام کا ذمہ اٹھانے سے بچتے ہوئے اور قوت بشری کو اس مقصد کے حصول کے لیے ناکافی سمجھتے ہوئے اس سے معافی چاہوں۔ اور معافی کیوں نہ چاہتا، جبکہ عاقل آدمی کو اس مشکل کام میں پڑنے سے 2 باتیں مانع ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ کام فی نفس ہی بڑا کٹھن اور دشوار حصول ہے، کیونکہ وہ اپنی شان کے لحاظ سے چوٹی کا کام ہے، جس کے آگے عقل حیران ہے، اور آخری منزل چھوڑ اس کی پہلی ہی منزل میں نگاہیں پست ہو جاتی ہیں۔ انسانی طاقتوں کا یہ بلبوتا کہاں ہے کہ خدائی صفات میں بحث و تحقیق کا سلسلہ چھیڑے، اور چمگادڑوں کی نگاہوں میں یہ تاب کہاں کہ مہر تاباں کا دیدار کر سکیں۔ دوم یہ کہ ذات باری تعالی کے متعلق جو کچھ کہا جائے ممکن ہے کہ وہ جمہور کے خلاف واقعہ ہو، اور لوگوں کو ان کی عادات اور مذہبی مالوفات سے باز رکھنا مشکل ہے، لیکن فرمائش کا پاس اور اس دوست کے شدت اصرار نے ان عذروں کی کوئی پیش نہ جانے دی۔ فأسأل الله تعالى أن يسهل الثواب ويجزل الثواب بمنه ولطفه وسعة جوده إنه الكريم الجواد الرعوف بالعباد۔ مقدمہ، مناسب ہے کہ اس کتاب کو 3 فنون پر منقسم کیا جائے۔ پہلا فن ابتدائی باتوں میں، دوسرا فن مقاصد خاص میں، تیسرا فن لواحق اور تتمہ جات میں۔
پہلے فن کے مضامین گویا مقاصد خاص کی تمہید ہیں، اور تیسرے فن کے مضامین مقاصد خاص کا تکملہ ہیں۔ فن اول میں ان باتوں کا بیان ہے: پہلا، اسم، مسمى اور تسمیہ کے قول کی حقیقت اور اس میں جو اکثریت مذاہب کو غلط فہمی لاحق ہوئی ہے اس کا ازالہ۔ نمبر 2، اللہ کے اسماء میں سے جو باہم قریب المعانی ہیں، مثلا عظیم، جلیل، کبیر، کیا وہ ایک ہی معنی پر حمل کیے جا سکتے ہیں یا وہ اسماء مترادف ہیں یا ان کے معانی کا متفاوت ہونا لازم ہے؟ نمبر 3، جس اسم کے 2 معنی ہیں کیا وہ دونوں معنوں میں مشترک ہے اور ان دونوں معنوں پر اس طرح محمول ہوتا ہے جیسے عموم کا اس کی مسمیات میں حمل ہوتا ہے، یا اسم کا حمل ان معنوں میں سے صرف ایک پر متعین ہے؟ نمبر 4، کیا بندہ کو اسماء باری تعالی میں سے ہر اسم کے معنی سے حصہ ملا ہے؟ فن ثانی میں یہ باتیں شامل ہیں: پہلا، 90 نام کے معانی۔ نمبر 2، اس امر کا بیان کہ اہل سنت کے نزدیک یہ تمام اسماء صرف ایک ذات اور 7 صفات کی طرف کیوں کر راجع ہوتے ہیں۔ نمبر 3، اس امر کا بیان معتزلہ اور فلاسفہ کے مذہب کی روح سے یہ اسماء صرف ایک ذات کی طرف جس میں کثرت کا کوئی دخل نہیں ہے کیوں کر راجع ہوتے ہیں۔ فن ثالث ان باتوں پر مشتمل ہے: پہلا، اسماء باری تعالی 99 سے زائد ہیں جو موقوف ہیں۔ نمبر 2، ایک کم 100 اسماء کے شمار اور تخصیص کا فائدہ۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کو ان صفات مدح سے موصوف کرنا جائز ہے جن سے وہ بالمعنی متصف ہے، اور ان صفات کے ساتھ بھی جن میں کوئی نقص کا معنی نہ پایا جائے جبکہ اس میں کوئی منع وارد نہ ہو۔ وہ الفاظ جن میں نقص کا مفہوم شامل ہے ہرگز خدا کی شان میں نہیں بولے جاتے مگر جبکہ ان میں اجازت آئی ہو، تو پھر ان کی اس طرح تعویل کی جائے گی کہ اللہ تعالی کی شان مناسب ہو۔ نمبر 4، بعض اوقات اللہ کی شان میں ایک لفظ کا اطلاق ممنوع ہوتا ہے مگر جب اس کے ساتھ اس کے جوڑ کا لفظ شامل کیا جائے تو اس کا اطلاق درست ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء الحسنی کے ساتھ پکارا جاتا ہے جیسا کہ اس نے حکم دیا ہے۔ اگر ہم ان اسماء سے تجاوز کریں یہاں تک کہ اس کو اس کی اوصاف سے پکاریں تو صرف مدح و جلال کی صفتوں سے پکارا جائے گا، اور ہر صفت یا فعل جس کے ساتھ اس کا موصوف ہونا یا منسوب ہونا جائز ہے اس کے ساتھ جب ہی پکارا جائے گا کہ اس میں مدح و جلال کا مفہوم شامل ہو، اس بات کو ہم جہاں اس کا موقع آئے گا صاف طور پر بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ پہلا فن ابتدائی باتوں میں۔ پہلی فصل، اسم مسمى اور تسمیہ کے معنی۔ اسم و مسمى کے متعلق بہت لوگوں نے غور کیا ہے اور سب نے جدا جدا مسلک اختیار کیے ہیں مگر اکثر نے دھوکہ کھایا ہے۔ ایک کہتا ہے کہ اسم ہی مسمى ہے اور اگر وہ تسمیہ سے علیحدہ ہے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اسم
مسمى سے جدا ہے مگر وہ تسمیہ ہی ہے۔ اگر ایک تیسرا گروہ جو الہیات کا کیڑا اور بحث و مناظرہ میں نام آور ہے کہتا ہے کہ اسم کبھی مسمى ہوتا ہے، جیسا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نسبت کہتے ہیں کہ وہ ذات ہے اور موجود ہے، اور کبھی مسمى کا غیر ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، کیونکہ یہ دونوں لفظ خلق، آفرینش اور رزق، روزی رسانی پر دلالت کرتے ہیں، اور یہ دونوں اس سے غیر ہیں۔ کبھی اس کی ایسی حیثیت ہوتی ہے کہ نہ تو اس کو مسمى کہا جا سکتا ہے اور نہ اس کا غیر، جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ عالم ہے اور قادر ہے۔ یہ دونوں لفظ علم اور قدرت پر دلالت کرتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جن کی نسبت نہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ ہی ہیں اور نہ یہ کہ اللہ کے غیر ہیں۔ یہ اختلاف دو باتوں سے پیدا ہوا ہے، ایک تو یہ کہ اس میں اسم تسمیہ ہے یا نہیں، دوم یہ کہ اسم مسمى ہے یا نہیں۔ حق یہ ہے کہ اسم نہ تسمیہ ہے اور نہ مسمى، اور یہ دونوں اسماء متباین ہیں، مترادف نہیں۔ اظہار حق کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ان تین لفظوں کے جدا جدا معنی بتائے جائیں، پھر اس قول کے معنی بتایا جائے کہ فلاں شے فلاں ہے، اور اس قول کے معنی کہ فلاں شے فلاں کا غیر ہے۔ حقائق کے معلوم کرنے کا یہی طریقہ ہے، اور اس پر کاربند نہ ہونے والا ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو علم تصدیق ہے، یعنی اس کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے، اس کے الفاظ ایک قضیہ کی صورت میں ہوتے ہیں۔ اس قضیہ میں ایک موصوف، ایک صفت اور ایک ان دونوں کی باہمی نسبت ہوتی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ پہلے صرف موصوف کا علم اس کی حد و حقیقت کے تصور سے ہو، پھر صرف صفت کا علم اس کی حد و حقیقت کے تصور سے ہو، اور پھر اس نسبت پر نظر کی جائے جو صفت کو موصوف کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ اس کے لیے ثابت ہے یا اس سے منفی ہے۔ دیکھو، جو شخص مثلاً یہ سمجھنا چاہے کہ ملک قدیم ہے یا حادث، تو اس کے لیے لازم ہے کہ پہلے لفظ ملک کے معنی سمجھے، پھر قدیم یا حادث کے، پھر ان دونوں وصفوں میں ایک کو ملک کے لیے ثابت کرنے یا اس سے نفی کرنے پر نظر کرے۔ اسی طرح ضروری ہے کہ اسم کے معنی، مسمى کے معنی اور تسمیہ کے معنی معلوم کیے جائیں، اور اس کے معنی بھی معلوم کیے جائیں کہ فلاں شے فلاں ہے، اور یہ کہ کسی شے کی ہویت اور غیریت کیا ہے، تاکہ یہ امر سمجھ میں آ سکے کہ فلاں شے فلاں ہے یا اس کی غیر ہے۔ ہر شے کا ایک وجود خارج میں ہوتا ہے، ایک ذہن میں اور ایک زبان میں۔ خارجی وجود اصلی اور حقیقی ہے، ذہنی وجود علمی اور صوری ہے، اور زبانی وجود لفظی اور دلیلی ہے۔ مثلاً سما یعنی آسمان کا ایک وجود فی نفسی ہی ہے، اور ایک وجود ہمارے ذہن اور نفس میں ہے، کیونکہ آسمان کی صورت ہماری نگاہوں کے ذریعے سے ہمارے خیالوں میں منطبع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اگر بالفرض آسمان معدوم ہو جائے اور ہم سلامت ہوں تو آسمان کی صورت پھر بھی ہمارے خیال میں موجود ہوگی۔
اسی صورت کو علم کہتے ہیں، اور وہ اس کی مثال ہوتی ہے جس کی نسبت علم ہوتا ہے، کیونکہ وہ معلوم شے کی حالت کا پتہ دیتی ہے۔ وہ ایسی ہے جیسے آئینہ میں شکل دکھائی دیتی ہے، کیونکہ وہ بھی مقابل کی مقابل خارجی صورت کی حالت کا پتہ دیتی ہے۔ اور زبانی وجود لفظ ہے جو 4 حصص پر تقسیم ہونے والی آوازوں سے مرکب ہے۔ پہلے حصے کو سین، دوسرے کو میم، تیسرے کو الف اور چوتھے کو حمزہ کہتے ہیں، اور وہ لفظ سما ہے۔ پس قول امر ذہنی کی دلیل ہے، اور امر ذہنی امر موجود کی صورت ہے۔ اگر خارجی وجود نہ ہوتا تو ذہن میں صورت منطبع نہ ہوتی، اور اگر ذہن میں صورت منطبع نہ ہوتی تو انسان اس سے مطلع نہ ہوتا، اور اگر انسان اس سے مطلع نہ ہوتا تو زبان سے اس کا اظہار نہ کرتا۔ غرض کہ لفظ علم اور معلوم یہ تینوں متباین امور ہیں، لیکن تینوں متطابق و متوازی ہیں، اس لیے بسا اوقات کم فہم انسان ان میں تمیز نہیں کر سکتا، اور فی الحقیقت ان میں امتیاز کیوں نہ ہو، جبکہ ہر ایک کے جدا جدا خواص ہیں۔ مثلا انسان اس حیثیت سے کہ وہ موجود فی الخارج ہے، اس کو یہ امور لاحق ہیں کہ وہ سوتا ہے، جاگتا ہے، زندہ ہے، مر جاتا ہے، چلتا ہے، بیٹھتا ہے، وغیر ذالک، اور اس حیثیت سے کہ وہ موجود فی الذہن ہے، اس کو یہ باتیں لازم ہیں کہ وہ مبتدا یا خبر اور عام اور خاص اور جزئی یا کلی یا قضیہ وغیرہ ذالک بنتا رہتا ہے، اور اس حیثیت سے کہ وہ وجود فی اللسان ہے، اس کو یہ باتیں لاحق ہوتی ہیں کہ وہ عربی یا فارسی یا ترکی یا زنگی زبان سے ہے، اور کم حروف رکھتا ہے یا زیادہ، اور وہ اسم یا فعل یا حرف یا کچھ اور ہے، اور ممکن ہے کہ یہ وجود حسب مرور ایام بدلتا رہے اور اہل بلاد کی عادات میں متفاوت ہو۔ خارجی اور ذہنی وجود کو تو جانے دو، لفظی وجود کو لو، کیونکہ اسی کے متعلق بحث کرنا ہمارا مدعا ہے۔ الفاظ سے مراد حروف مقطعہ ہیں جو انسانی اختیار سے بنے ہیں تاکہ اشیاء کی ذات پر دلالت کریں۔ یہ حروف مقطعہ 2 قسم کے ہیں، ایک تو وہ جو اولاً موضوع ہیں اور دوسرے وہ جو ثانیاً موضوع ہیں۔ اولاً موضوع کی مثال آسمان، درخت، انسان وغیر ذالک، اور ثانیاً موضوع جیسے اسم، فعل، حرف، امر، نہی، مضارع وغیرہ۔ یہ الفاظ موضوع بوضع ثانی اس لیے ہیں کہ وہ الفاظ جو مختلف اشیاء پر دلالت کرنے کے لیے موضوع ہیں وہ 2 قسم کے ہیں، ایک تو وہ جو معانی فی غیرہ پر دلالت کرتے ہیں، ان کا نام حرف ہے، اور دوسرے وہ جو معنی فی نفس ہی پر دلالت کرتے ہیں، پھر ان کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک تو وہ جو اس معنی کے زمانہ وجود پر دلالت کرتے ہیں، اس قسم کا نام فعل ہے، جیسے ضرب یعنی اس نے مارا، یضرب یعنی وہ مارتا ہے، دوسرے وہ جو زمانہ پر دلالت نہیں کرتے، ان کو اسم کہتے ہیں، جیسے آسمان و زمین۔
پہلے تو اعیان خارجیہ پر دلالت کرنے کے لیے الفاظ وضع کیے گئے، پھر اس کے بعد اسم، فعل، حرف وغیرہ اقسام الفاظ پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیے گئے، کیونکہ الفاظ بھی وضع کیے جانے کے بعد موجود فی الاعیان بن گئے اور ان کی صورتیں ذہن میں منقش ہو گئیں، تو وہ بھی اس قابل سمجھے گئے کہ حرکات زبان سے ان پر دلالت ہو۔ الفاظ کا موضوع بوضع ثالث و رابع ہونا بھی متصور ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ اگر اسم کو کئی اقسام پر منقسم کیا جائے اور ہر قسم کا ایک خاص اسم مقرر کیا جائے تو یہ اسم درجہ ثالث میں ہوگا، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ اسم نکرہ اور معرفہ وغیرہ پر منقسم ہوتا ہے۔ اس تمام بیان سے یہ معلوم کرنا مدعا ہے کہ اس موضوع بوضع ثانی ہے کہ اسم موضوع بوضع ثانی ہے۔ چنانچہ اگر سوال کیا جائے کہ اسم کی کیا تعریف ہے تو جواب یہ ہوگا کہ اسم وہ لفظ ہے جو دلالت کے لیے موضوع ہو، اور اس میں ایسی شرائط بھی ہم اضافہ کر سکتے ہیں جو اس کو حرف اور فعل سے ممتاز کرتی ہیں، مگر یہاں اس کی تعریف بیان کرنا ہمارا مدعا نہیں ہے، صرف یہ غرض ہے کہ اسم سے مراد وہ معنی ہے جو تیسرے درجے میں ہے اور اس کا وجود زبان میں ہے، خارج میں یا ذہن میں نہیں۔ جب تم کو اتنا معلوم ہو چکا کہ اسم سے مراد وہ لفظ ہے جو دلالت کے لیے وضع کیا گیا ہو، تو پھر یہ سمجھنا چاہیے کہ جو لفظ دلالت کے لیے وضع کیا گیا ہو اس کے لیے واضح وضع اور موضوع لہ کا ہونا لازم ہے۔ موضوع لہ کو مسمى کہتے ہیں اور یہ وہ شے ہے جس پر لفظ دلالت کرتا ہے۔ واضع کو مسمى یعنی نام رکھنے والا کہتے ہیں اور وضع کو تسمیہ نام رکھنا۔ جب کوئی شخص اپنے بیٹے کے لیے ایسا لفظ تجویز کرتا ہے جو اس پر دلالت کرے تو کہا کرتے ہیں کہ فلاں شخص نے اپنے بیٹے کا نام رکھا، اور اس کے اس لفظ تجویز کرنے کو تسمیہ کہتے ہیں۔ کبھی نام لینے کو بھی تسمیہ کہہ دیتے ہیں، جیسے کوئی شخص کسی کو پکارے اے زید تو اس کی اس ندا کو تسمیہ کہیں گے، گویا لفظ تسمیہ نام رکھنے اور نام لینے کے دونوں معنوں میں مشترک ہے، کو بظاہر نام لینے کی نسبت نام رکھنے کے معنوں میں ہونا زیادہ درست معلوم ہوتا ہے۔ اسم، تسمیہ، مسمى اور مسمى بمنزلہ حرکت، تحریک، محرک اور محرک کے ہیں، اور یہ چاروں مختلف اسم مختلف معنوں پر دلالت کرتے ہیں۔ چنانچہ حرکت ایک مکان سے دوسرے مکان میں نقل کرنے پر دال ہے، تحریک اس حرکت کی ایجاد پر دال ہے، محرک صادر ہوتی ہے، یہ متحرک کی طرح نہیں ہے جو صرف فعل حرکت پر دال ہے اور فاعل پر دال نہیں۔ جب ان الفاظ کے مفہومات ظاہر ہو گئے تو اب دیکھنا چاہیے کہ کیا ان کے متعلق یہ کہنا جائز ہو سکتا ہے کہ ان میں سے فلاں فلاں ہے یا اس کا غیر ہے، مگر اس بات کے سمجھنے کے لیے کسی چیز کے فلاں ہونے اور فلاں شے کو فلاں ہونے یا فلاں سے غیر ہونے کے معانی سمجھنے لازم ہیں۔ یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں کہ فلاں شے فلاں ہے، اس کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت
کی نظیر یہ کہ کوئی کہے پانی جل ہے یا تیل شمشیر ہے، یہ صورت ان تمام اشیاء میں جاری ہوتی ہے جو فی نفسی ہی واحد ہوں، مگر ان کے دو مترادف نام ہوں جن کے مفہوم کچھ بھی تفاوت نہ رکھتے ہوں، صرف حرفوں کا فرق ہو، ایسے اسماء کو مترادف کہتے ہیں۔ دوسری صورت کی نظیر یہ کہ کوئی سانڈنی اونٹنی ہے یا کوئل گھوڑا ہے، یہ صورت پہلی سے جدا ہے کہ اس کے اسماء مترادف نہیں، مختلف مفہوم رکھتے ہیں، کیونکہ سانڈنی اونٹنی کے ساتھ تیز رفتار کا مفہوم بھی مضاف ہے، اور کوئل میں گھوڑے کے ساتھ سواری سے زائد ہونے یا آراستہ و پیراستہ ہونے کا مفہوم بھی شامل ہے۔ صرف اونٹنی یا گھوڑے میں کوئی اس قسم کا زائد مفہوم شامل نہیں ہے۔ اس قسم کے اسماء کو متداخل کہنا چاہیے، کیونکہ اونٹنی سانڈنی کے مفہوم میں، گھوڑا کوئل کے مفہوم میں داخل ہے۔ تیسری صورت کی نظیر یہ ہے کہ کوئی کہے کہ برف سفید اور ٹھنڈی ہے، اس میں سفید اور ٹھنڈی ایک ہی چیز ہے، کیونکہ جو سفید ہے وہی ٹھنڈی ہے۔ یہ صورت نہایت بعید ہے، اور اس کا نتیجہ موضوع کی وحدت ہے جو دو وصفوں سے موصوف ہے۔ مطلب یہ کہ ایک ہی شے سفیدی اور ٹھنڈک سے موصوف ہے۔ غرض ہمارا یہ کہنا کہ فلاں شے فلاں ہے ایک کثرت پر دلالت کرتا ہے جس میں ایک طرح سے وحدت ہے، کیونکہ اگر وحدت نہ ہو تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں اور فلاں ایک ہی چیز ہیں، اور کثرت نہ ہو تو فلاں شے اور فلاں شے کیوں کر کہا جا سکے جو صاف دو چیزوں کی طرف اشارہ ہے۔ اب ہم اپنے اصل مطلب پر آتے ہیں۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اسم مسمى ہی ہے، جس طرح اسماء مترادف میں کہا جاتا ہے کہ شمشیر تیغ ہی ہے، وہ بہت بڑی غلطی پر ہے، کیونکہ مسمى کا مفہوم اسم کے مفہوم سے جدا ہے۔ چنانچہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ اسم وہ لفظ ہے جو دلالت کرتا ہے، اور مسمى وہ چیز ہے جس پر دلالت ہوتی ہے، اور وہ چیز کبھی غیر ملفوظ ہوتی ہے، اور اس لیے اس میں عربی، ترکی اور فارسی یعنی عرب، ترک اور فارس کے لوگوں کا بنایا ہوا ہوتا ہے، وہ مسمى کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ اسم کی نسبت سوال کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، اور مسمى کے متعلق پوچھا جاتا ہے تو عموماً کہتے ہیں کہ یہ کون ہے یا کون سی چیز ہے۔ جیسے کوئی شخص آئے تو پوچھتے ہیں کہ اس کا اسم کیا ہے، جواب ملتا ہے کہ زید ہے، اور جب مسمى کی نسبت پوچھنا ہو تو کہتے ہیں کہ یہ کون ہے۔ اگر کسی خوبصورت ترک کا نام حنوت کاسا مثلاً مرلی دھر یا کھڑک سنگھ رکھ دیا جائے تو کہنا پڑے گا کہ اسم خراب اور مسمى خوب ہے۔ اگر کسی کا لمبا اور ثقیل نام رکھ دیا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ نام ثقیل اور مسمى خفیف ہے۔ اسم کبھی مجاز ہوتا ہے اور مسمى نہیں ہوتا۔ اسم تو کبھی تفاوتاً تبدیل کر لیا جاتا ہے اور مسمى تبدیل ہو نہیں سکتا۔ ان تمام دلائل سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اسم مسمى سے علیحدہ ہے۔ اگر غور کرو تو ان کے سوا اور بھی دلائل مل سکتے ہیں، لیکن دانا کو اشارہ ہی کافی ہے، اور کم فہم کے لیے زیادہ دلائل بھی زیادتی حیرت کے موجب ہو جاتے ہیں۔
دوسری صورت کے لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ اسم مسمى ہی ہے، بائیں معنی کہ مسمى اسم سے مشتق ہے، پس وہ اس میں داخل ہے جس طرح اونٹنی سانڈنی کے مفہوم میں داخل ہے۔ تو اگر یہ مان لیا جائے تو لازم آتا ہے کہ اسم تسمیہ مسمى اور مسمى ایک ہی چیز ہوں، اسم تسمیہ مسمی اور مسمع ایک ہی چیز ہوں، کیونکہ سب کے سب اس اسم سے مشتق ہیں اور اسم پر دلالت کرتے ہیں، اور یہ ایک لفظی مغالطہ ہے، جیسے کوئی کہے کہ حرکت، تحریک، محرک اور متحرک سب ایک ہی ہیں، اس لیے کہ وہ حرکت سے مشتق ہیں، اور یہ بڑی غلطی ہے، کیونکہ حرکت محض جنبش پر دلالت کرتی ہے، جس میں محل اور فعل پر کوئی دلالت نہیں۔ محرک فاعل حرکت پر اور محرک محل حرکت پر دلالت کرتا ہے، بائیں لحاظ کہ وہ مفعول ہے، بخلاف متحرک کے، کیونکہ وہ صرف محل حرکت پر دلالت کرتا ہے اور اپنے مفعول پر دال نہیں، اور تحریک فعل حرکت پر دلالت کرتی ہے بلا فاعل اور محل کے دلالت کے۔ پس یہ سب متباین حقیقتیں ہیں، اگرچہ ان سب سے حرکت خارج نہیں ہے، لیکن حرکت فی نفسہا ایک خاص حقیقت رکھتی ہے جو عقل میں آ سکتی ہے، پھر اس کی جو نسبت فاعل کی طرف ہے وہ بھی سمجھ میں آتی ہے، اور یہ اضافت ہے جو مضاف سے جدا ہے، کیونکہ اضافت دو چیزوں کے درمیان متعقل ہوتی ہے۔ مضاف کبھی اکیلا بھی متعلق ہوتا ہے اور اس کی نسبت محل کے ساتھ متعلق ہوتی ہے، اور وہ اس نسبت سے جدا گانا ہے جو فاعل کے ساتھ ہے۔ بات یہ ہے کہ حرکت کی نسبت اپنے محل کے ساتھ اور اس کی حاجت بدیہی بات ہے، اور فاعل کی طرف اس کی نسبت نظری و کسبی ہے، اس سے دونوں نسبتوں کے وجود کا حکم مراد ہے، نہ تصور۔ تو اسی طرح اسم کی دلالت بھی ہے اور اس کا مدلول بھی ہے، جس کو مسمى کہتے ہیں، اور اس کی وضع فاعل مختار کا فعل ہے جو تسمیہ کہلاتی ہے۔ اب یہ مداخلت ایسی ہے جیسے اونٹنی سانڈنی کے مفہوم میں اور گھوڑا کوئل کے مفہوم میں داخل ہے، کیونکہ سانڈنی دراصل اونٹنی ہے جس کے ساتھ خاص صفت شامل ہے، بس اونٹنی سانڈنی میں داخل ہے، اور مسمى کی یہ کیفیت نہیں کہ وہ اسم کسی صفت سمیت اور نہ تسمیہ ہی اسم صفت سمیت ہے، بس اس میں تعویل درست نہیں۔ تیسری وجہ جس کا مطلب کئی صفتوں کا ایک محل میں موجود ہونا ہے، وہ بھی دور قیاس ہونے کے علاوہ اسم و مسمى میں جاری نہیں ہو سکتی، اور نہ اسم و تسمیہ میں جاری ہو سکتی ہے۔ حتیٰ کہ یوں کہا جا سکے کہ ایک ہی چیز اسم اور تسمیہ کہلانے کے لیے موضوع ہے، جیسا کہ برف کی مثال میں پایا جاتا ہے کہ ایک ہی چیز سرد اور سفید کہلاتی ہے، ورنہ اس کی وہی مثال ہوگی جیسے کوئی کہے کہ صدیق وہ ہے جو ابو قحافہ کا بیٹا ہے، کیونکہ اس کی تعویل یہ ہوگی کہ صدیق ہونا اس شخص کی صفت ہے جو ابو قحافہ کا بیٹا بننے سے منسوب ہے۔ تو فلاں شے فلاں ہے کا مطلب یہ ہوگا کہ موضوع ایک ہی ہے، حالانکہ دونوں صفتوں کا تباین یقینی امر ہے۔
چنانچہ صدیق کا مفہوم اور ہے، ابو قحافہ کا بیٹا ہونے کا مفہوم اور ہے۔ غرض وہ تعویلات اسم و مسمى اور اسم و تسمیہ میں حقیقتاً یا مجازاً ہرگز نہیں چل سکتیں، جن میں یوں کہا جا سکے کہ فلاں شے فلاں ہے۔ ان تعویلات میں حقیقی وہ ہے جو مترادف اسماء ہوتی ہیں، جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ تیغ شمشیر ہے، بشرط یہ کہ لغت کی روح سے دونوں لفظوں کے مفہوم میں فرق نہ ہو۔ اگر فرق ہو تو دوسری مثال تلاش کرنی چاہیے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک حقیقت کے کئی نام ہوں۔ ہمارے اس قول میں کہ فلاں شے فلاں ہے، ایک پہلو سے کثرت اور ایک پہلو سے وحدت ہونی چاہیے، اور تمام وجود میں سے زیادہ حقیقی وجہ یہ ہے کہ معنی میں وحدت اور صرف لفظ میں کثرت ہو۔ اس لمبے چوڑے اختلاف کے متعلق اسی قدر کافی ہے جو لکھا گیا۔ اس سے تم کو معلوم ہو چکا کہ اسم، تسمیہ، مسمى یہ تینوں الفاظ متباین مفہوم اور مختلف مقصود رکھتے ہیں۔ ان کی یہ نسبت بجائے اس کے کہ فلاں فلاں ہے، کہیں یہ کہنا صحیح ہے کہ فلاں فلاں سے غیر ہے۔ تیسرا مذہب جو اسم کو تین قسموں میں منقسم کرتا ہے، یعنی ایک وہ جو مسمى ہی ہے، اور دوسرا وہ جو مسمى کا غیر ہے، تیسرا وہ جو نہ مسمى ہے نہ مسمى کا غیر۔ یہ مذہب نہایت کج اور سب سے زیادہ مضطرب ہے۔ ہاں یوں تعویل ہو سکتی ہے کہ جس اسم کو تین قسموں میں منقسم کیا ہے، اس سے مراد خود اسم نہیں ہے بلکہ اس کے مفہوم اس میں مراد ہیں، اور اسم کا مفہوم اسم سے جدا ہے، کیونکہ مفہوم اسم میں مدلول ہے اور مدلول دلیل سے علیحدہ ہے، اور یہ مذکورہ تقسیم مفہوم اسم پر جاری ہوئی ہے۔ بس یوں کہنا صحیح ہوگا کہ اسم کا مفہوم کبھی مسمى کی ذات و حقیقت اور اس کی ماہیت ہوتی ہے، اور یہ وہ اسماء انواع ہیں جو مشتق نہیں ہیں۔ مثلا انسان، علم، بیاض، اور جو اس اسماء مشتق ہیں وہ حقیقت مسمى پر دلالت نہیں کرتے، بلکہ ان میں حقیقت مبہم رہتی ہے، اور وہ مسمى کی کسی صفت پر دلالت کرتے ہیں، مثلا عالم اور کاتب۔ پھر اس کے بعد مشتق کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک تو وہ جو ایسی وصف پر دلالت کرے جو مسمى میں حال ہو، جیسے عالم ابیض وغیرہ۔ دوسری قسم وہ جو کسی غیر اور علیحدہ چیز کے ساتھ اپنی نسبت پر دلالت کرے، مثلا خالق اور کاتب۔ پہلی قسم کی تعریف یہ ہے کہ وہ اسم جو کیا ہے کہ جواب میں بولا جاتا ہے، چنانچہ جب کسی شخص کی طرف اشارہ کر کے کہیں یہ کیا ہے، اور یوں نہ کہیں کہ کون ہے، تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ انسان ہے۔ اگر کوئی یوں کہہ دے کہ حیوان ہے تو یہ ماہیت کے سوال کا جواب نہ ہوگا، کیونکہ ماہیت صرف حیوانیت سے نہیں بنی بلکہ حیوان ناطق سے بنی ہے، تو انسان حیوان ناطق کا اسم ہے۔ اگر اس سوال کے جواب میں انسان کے بجائے کہیں سفید ہے یا طویل ہے یا عالم ہے یا کاتب ہے، تو یہ جواب ٹھیک نہ ہوگا، کیونکہ سفید کا مفہوم ایک مبہم شے ہے جس میں سفیدی کا وصف ہے،
کیا معلوم وہ کون سی شے ہے؟ اور عالم کا مفہوم ہے کوئی مبہم شے جس میں علم کا وصف ہو، اور کاتب کا مفہوم ہے کوئی مبہم شے جو کتابت کا فعل کرتی ہو۔ ہاں، بطور خود یوں سمجھ جائیں گے کہ کاتب انسان ہی ہوتا ہے، مگر یہ امور خارجیہ کے ذریعے سے سمجھیں گے۔ خاص لفظ کاتب میں کوئی ایسا قرینہ موجود نہیں ہے۔ اس طرح جب رنگ کی طرف اشارہ کیا جائے اور پوچھا جائے یہ کیا ہے تو جواب ہوگا کہ سفیدی ہے۔ اگر اسم مشتق اس کے جواب میں بولا جائے مثلا سفید ہے یا چمکیلا ہے تو یہ جواب کافی نہ ہوگا، کیونکہ کیا ہے کہ سوال سے تو ذات کی حقیقت اور ماہیت مطلوب تھی، اور سفید مبہم شے ہے جس میں سفیدی ہوتی ہے۔ اسی طرح چمکیلی کوئی شے ہے جس میں چمک پائی جاتی ہے۔ غرض یہ تقسیم اسماء کے مدلول و مفہوم میں درست ہے۔ اس قسم کی تعبیر یوں بھی ہو سکتی ہے کہ اسم کبھی تو ذات پر دلالت کرتا ہے اور کبھی فہم کے غیر پر، اور یہ سرسری اطلاق کے طور پر ہوگا۔ چنانچہ ہمارا یہ کہنا کہ کبھی ذات کے غیر پر دلالت کرتا ہے، اگر اس کی اس طرح توضیح نہ کی جائے کہ اس سے ماہیت کا غیر مراد ہے، جو کیا ہے کہ جواب میں بولی جاتی ہے، تو یہ کہنا ہرگز صحیح نہ ہوگا، کیونکہ مثلا عالم ایک ایسی ذات پر دلالت کرتا ہے جو علم سے موصوف ہے، اور لفظ علم صرف علم پر دال ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ مذہب مذکور کے اس قول میں کہ اسم کبھی مسمى کی ذات ہوتا ہے دو خرابیاں ہیں، اور دونوں کی اصلاح لازم ہے۔ ایک تو یہ کہ اسم کی جگہ مفہوم اسم کہنا چاہیے، دوم یہ کہ ذات کی جگہ ماہیت ذات کہنا ٹھیک ہے۔ اب عبارت یوں ہوئی، مفہوم اسم کبھی ذات کی حقیقت اور ماہیت ہوتی ہے اور کبھی حقیقت کا غیر ہوتی ہے۔ مذکورہ مذہب والوں نے جو یہ کہا ہے خالق مسمى سے غیر ہے، تو اگر اس میں خالق سے لفظ خالق مراد ہے اور لفظ ہمیشہ مدلول لفظ سے غیر ہوتا ہے تو صحیح ہے، اور اگر لفظ خالق کا مفہوم مسمى کا غیر مراد ہے تو یہ محال ہے، کیونکہ خالق اسم ہے اور ہر اسم کا مفہوم اس کا مسمى ہے، اور اگر اس سے مسمى سمجھ میں نہ آئے تو وہ اس کا اسم نہ ہوگا۔ اور خالق خلق پیدا کرنا کا اسم نہیں ہے، اگرچہ خلق اس میں داخل ہے، اور کاتب کتابت کا اسم نہیں ہے، اور نہ مسمى تسمیہ کا اسم ہے، بلکہ خالق ذات کا اسم ہے، اس حیثیت سے کہ اس سے فعل خلق صادر ہوتا ہے، اور خالق سے بھی ذات مفہوم ہوتی ہے، لیکن صرف حقیقت ذات مفہوم نہیں ہوتی، بلکہ ذات اس حیثیت سے کہ اس میں صفت اضافی موجود ہے۔ جیسے ہم باپ کا لفظ بولیں تو اس سے بیٹے کی ذات مفہوم نہیں ہوتی، بلکہ باپ کی ذات مفہوم ہوتی ہے، اس حیثیت سے کہ اس کو باپ کی طرف اضافت ہے۔
اوصاف دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک اضافی، دوسرے غیر اضافی، اور ان تمام کے ساتھ ذاتیں موصوف ہیں۔ اگر کوئی سوال کرے کہ خالق وصف ہے اور ہر وصف میں اثبات ہوتا ہے اور اس لفظ کے مضمون میں اثبات نہیں ہے سوائے خلق کے، اور خلق یا خالق سے غیر ہے، اور خالق میں خلق کا کوئی وصف حقیقی نہیں ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ مسمى کے غیر کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کسی کا یہ کہنا کہ اسم سے مسمى کا غیر سمجھا جاتا ہے متناقض ہے، جیسے کوئی کہے کہ دلیل سے مدلول کا غیر سمجھا جاتا ہے کیونکہ مسمى سے مراد اسم کا مفہوم ہے، تو پھر مفہوم مسمى کا غیر اور مسمى مفہوم کا غیر کیوں ہو سکتا ہے؟ اور قائل کا یہ قول کہ خالق میں خلق کا کوئی وصف نہیں اور کاتب میں کتابت کا وصف ہے ٹھیک نہیں۔ اس امر کی دلیل کہ وہ اس کا وصف رکھتا ہے یہ ہے کہ وہ کبھی اس سے موصوف کیا جاتا ہے اور کبھی اس سے اس وصف کی نفی کی جاتی ہے، اور اضافت مضاف کا اس طرح وصف ہے جس طرح بیاض وصف ہے جو مضاف نہ ہو۔ وصف اضافت کا بھی اثبات و نفی کر سکتے ہیں، وصف اضافت کا بھی اثبات و نفی کر سکتے ہیں۔ چنانچہ جو شخص زید اور بکر کو جانتا ہے پھر یہ معلوم کرتا ہے کہ زید بکر کا باپ ہے تو ضرور اس نے ایک نئی بات معلوم کی ہے، اور یہ شے یا تو وصف ہے یا موصوف ہے، اور وہ شے موصوف کی ذات نہیں بلکہ وصف ہے، اور وہ وصف قائم بنفسہ ہی نہیں بلکہ وہ زید کے ساتھ قائم ہے۔ پس اضافتیں اوصاف کے قبیل سے ہیں جن کے موصوف مضافات ہیں، مگر ان کا مضمون اور چیزوں کے مابین قیاس کیے بغیر سمجھ میں نہیں آتا، اور یہ امر ان کو اوصاف ہونے سے منع نہیں کرتا۔ اگر کوئی کہے کہ اللہ خالقیت کے ساتھ موصوف نہیں تو اس نے کلمہ کفر کہا، جہاں کہ یوں کہنا کفر ہے، وہ عالمیت کے ساتھ موصوف نہیں ہے۔ سائل مذکورہ اس خط میں بائیں باعث پڑھا ہے کہ متکلمین کے نزدیک اضافت اعراض کے زمرے میں شمار نہیں کی گئی۔ اگر ان سے سوال کیا جائے کہ عرض کے معنی کیا ہیں تو جواب دیں گے کہ یہ وہ چیز ہے جو محل میں موجود ہے اور قائم بنفسہ ہی نہیں ہے۔ یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ حکماء کے نزدیک موجودات عالم 10 قسم پر منقسم ہیں، جن میں سے ایک جوہر ہے جو قائم بالذات ہوتا ہے، باقی نور اعراض ہیں جو قائم بالغیر ہوتے ہیں، اور وہ یہ ہے: ایک پہلا کم، دوسرا کیف، تیسرا اضافت، چوتھا عین، پانچواں فعل، چھٹا انفعال، ساتواں مسمى، آٹھواں وضع، نواں۔ اور متکلمین کے نزدیک اضافت اعراض میں شامل نہیں۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ سوال: کیا اضافت قائم بنفسہ ہی ہے؟ جواب: نہیں۔ سوال: کیا اضافت معدوم ہے؟ جواب: نہیں بلکہ موجود ہے۔ سوال: اس کی مثال؟ جواب: جیسے کسی باپ کا ہونا اضافت ہے، اگر یہ اضافت معدوم ہوتی تو جہاں بھر میں کوئی باپ نہ ہوتا۔
سوال: کیا یہ اضافت یعنی باپ ہونا قائم بے نفس ہی ہے؟ جواب: نہیں۔ اب ان کو مجبوراً یہ ماننا پڑے گا کہ وہ محل میں موجود ہے اور بنفس ہی قائم نہیں بلکہ محل میں قائم ہوتی ہے، اور یہ پہلے ہی مانتے ہیں کہ عرض سے مراد وہی چیز ہے جو محل میں موجود ہوتی ہے، مگر پھر مکر جائیں گے اور اضافت کو عرض تسلیم کرنے سے صاف انکار کریں گے۔ اس مذہب والوں کا یہ کہنا بھی غلط ہے کہ بعض اسم ایسے ہیں جن کو نہ مسمى کہہ سکتے ہیں اور نہ مسمى کا غیر، کیونکہ وہ اس مثال میں عالم پیش کریں گے، اور اس کی نسبت جب بھی عذر کیا جاتا ہے کہ شرع نے اللہ کے حق میں اس کے اطلاق کی اجازت نہیں دی، تو کبھی تو یہ جواب ملتا ہے کہ حق و صدق کی تصریح خاص اذن پر موقوف نہیں، اور کبھی سائل کو ذرا رعایت دی جاتی ہے اور نگاہ تحقیق انسان کی طرف پھیری جاتی ہے، جبکہ وہ علم کے ساتھ موصوف ہو تو ہم کہتے ہیں کہ علم انسان سے غیر ہے۔ چنانچہ ایک وقت انسان موجود تھا مگر اس کا علم نہ تھا، اور علم کی تعریف انسان کی تعریف سے جدا ہے۔ سوال: علم انسان سے غیر ہے، لیکن جب ایک شخص سے خاص کی نسبت کہیں کہ وہ عالم ہے اور انسان ہے، تو عالم انسان نہ ہوگا نہ اس سے غیر ہوگا، کیونکہ انسان اس سے موصوف ہے۔ جواب: یہ ایک سوال کاتب اور نجار میں بھی لازم آتا ہے، وہاں بھی کتابت اور نجارت سے انسان موصوف ہے۔ علاوہ ازیں یہ نقطہ تفصیل چاہتا ہے، اور وہ یہ کہ لفظ انسان کا مفہوم لفظ عالم کے مفہوم سے جدا ہے، کیونکہ انسان کا مفہوم حیوان ناطق و عاقل ہے، اور عالم کا مفہوم ایک مبہم شے ہے جس کو علم ہے۔ پس یہ دونوں لفظ ایک دوسرے سے جدا ہیں، ایک کا مفہوم دوسرے سے جدا ہے، پس اس جہت سے اس سے غیر ہے۔ یہ کہنا جائز نہیں کہ وہ شے فلاں شے ہے، دوسری جہت سے وہ شے فلاں فلاں ہے، اور اس جہت سے یہ کہنا درست نہیں کہ وہ اس سے غیر ہے۔ اور یہ یوں ہے کہ جب تم ایک خاص ذات پر نظر کرو جو انسان کے ساتھ موسوم ہو اور ساتھ ہی عالم اس کا وصف ہو، تو بے شک جو ذات انسان سے موسوم ہے وہی عالم سے موصوف ہے۔ جیسے کہ وہ شے جس کا نام برف ہے ٹھنڈی اور سفیدی سے موصوف ہے، تو اس قیاس سے تو وہ وہی ہے اور پہلے اعتبار سے وہ اس سے غیر ہے۔ یہ امر از روئے عقل محال ہے کہ ایک ہی اعتبار میں نہ فلاں شے فلاں ہو اور نہ اس سے غیر ہو، جیسے کہ یہ امر محال ہے یہ فلاں شے فلاں ہو اور اسی فلاں سے غیر بھی ہو، کیونکہ فلاں اور غیر فلاں ایک دوسرے کے مقابل ہیں، اور یہ تقابل نفی و اثبات کا ہے، پس ان کے درمیان واسطہ نہیں ہے۔ جو شخص مذکورہ تقریر جو سمجھ چکا اس کو معلوم ہوگا کہ جب اللہ تعالی کے لیے قدرت اور علم کے اوصاف ذات سے زائد ثابت ہو گئے تو ایک ایسی چیز ثابت ہو گئی جو ذات سے غیر ہے، اور یہ غیریت لفظاً نہیں بولی جاتی تو معناً ثابت ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ علم کی تعریف بیان کی جاتی ہے تو اس میں اللہ کا علم داخل ہوتا ہے اور اس کی قدرت اور ذات داخل نہیں ہوتی، اور جو چیز
تعریف سے خارج ہے وہ اس چیز سے غیر کیوں نہ ہو جو تعریف میں داخل ہے، اور وہ اس امر سے جدا ہے جو تعریف سے خارج ہے، اور اس مقام پر لفظ غیر کا اطلاق محال قرار دے۔ وہ ان لوگوں میں سے ہے جو لفظ غیر کے معنی نہیں سمجھتے، مگر مجھے یقین نہیں کہ وہ لفظ غیر کے معنی نہ سمجھتا ہو، کیونکہ اس کے معنی صاف ظاہر ہیں۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ وہ ایسا دعویٰ صرف زبانی کرتا ہو اور دل میں اس کو غلط سمجھتا ہو، اور سچی اور حقیقی بحث سے یہ مدعا نہیں ہوتا کہ کسی کی زبان بند کی جائے، بلکہ یہ غرض ہوتی ہے کہ اس کے دل کو راہ راست پر لا کر حق کا قائل کیا جائے، پھر زباں خواہ حق کی قائل ہو یا نہ ہو۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسم ہی مسمى ہے وہ بائیں مجبوری اس کے قائل ہوئے ہیں کہ کہیں یہ کہنا نہ پڑے کہ ہم اصطلاح میں وہ لفظ ہے جو دلالت کہ اہم اصطلاح میں وہ لفظ ہے جو دلالت کرتا ہے، جس سے یہ ماننا لازم آتا ہے کہ ازل میں اللہ تعالی کا کوئی اسم نہ تھا، کیونکہ اس وقت نہ کوئی لفظ تھا نہ لفظ ادا کرنے والا تھا، اس لیے لفظ حادث ہے اور اللہ قدیم ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کمزور سی ضرورت ہے جس کا رفع کرنا آسان بات ہے، یعنی کہا جا سکتا ہے کہ اسماء باری تعالی کے معنی ازل میں ثابت تھے اور اسماء نہیں تھے، کیونکہ اسماء عربی یا عجمی زبان سے ہیں اور تمام زبانیں حادث ہیں۔ یہ قیاس ان تمام اسماء میں جاری ہو سکتا ہے جو معنی ذات یا صفت ذات کی طرف راجع ہوتے ہیں، مثلا قدوس کیونکہ خداوند تعالی ازل میں قدس کی صفت سے موصوف تھا، اور مثلا عالم کیونکہ اللہ تعالی ازل میں عالم تھا۔ چنانچہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ وجود اشیاء کے تین مرتبے ہیں۔ وجود اشیاء کے تین مرتبے ہیں۔ پہلا، ایک تو اعیان خارجیہ میں اور خداوند تعالی کی ذات و صفات کا یہ وجود قدامت سے موصوف تھا۔ دوسرا، وجود ذہن میں ہے اور یہ وجود حادث ہے کیونکہ خود ذہن ہی حادث ہے۔ نمبر 3، تیسرا وجود زبان پر اور یہ اسماء ہیں اور یہ وجود بھی حادث ہے کیونکہ زبان حادث ہے۔ ہاں، موجود ذہنی سے ہماری مراد علم ہے، اور یہ بھی جب خدا کی طرف منسوب کیا جائے تو قدیم ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالی ازل سے موجود اور عالم ہے اور ازل سے جانتا ہے کہ میں موجود اور عالم ہوں، اور اس کا وجود فی نفسہی بھی اور اس کا علم بھی دونوں طرح ثابت ہے، اور جو اسماء آئندہ ایک وقت میں اپنے بندوں کو بتائے اور ان کی زبان پر چڑھانے اور ان کے ساتھ ان کے کانوں کو مانوس کرنے والا تھا، وہ بھی اس کو ازل سے معلوم ہے۔ بس اس تعویل سے یہ کہنا جائز ہو جاتا ہے کہ ازل میں اس کے اسماء تھے۔ رہے وہ اسماء جو فعل کی طرف راجع ہوتے ہیں، جیسے خالق، مصور، وہاب، سوائے ان کے متعلق محققین کے خیالات مختلف ہیں۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ ازل ہی سے خالق ہونا اس کی صفت ہے، دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ ازل سے وہ اس کے ساتھ موصوف نہیں ہے،
مگر اس اختلاف کی کوئی اصلیت نہیں، کیونکہ خالق کے دو معنی ہیں، ایک معنی تو ازل میں قطعاً ثابت ہے اور دوسرا معنی یکمن منفی ہے، اور اس میں اختلاف کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ دیکھو، تلوار بہرحال تیغ براں کہلاتی ہے، خواہ غلاف میں پڑی ہو یا میدان جنگ میں اپنا کام کر رہی ہو۔ فرق اتنا ہے کہ غلاف میں وہ تیغ براں بالقوہ ہے اور میدان مقابلہ میں بالفعل اس صفت سے موصوف ہے۔ پیاس بجھانے والا پانی جب کوزہ میں ہوتا ہے تو بھی پیاس بجھانے والا کہلاتا ہے، لیکن اس وقت اس کی یہ صفت بالقوہ ہوتی ہے اور میدہ میں بالفعل پیاس بجھانے والا ہوتا ہے۔ کوزہ میں اس کے سراب کو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک ایسی صفت موجود ہے جس کی وجہ سے وہ میدہ میں پہنچتے ہی پیاس بجھا دیتا ہے، اور یہ صفت اس کی ماہیت ہے۔ اور تیغ کے غلاف میں براں ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اس میں ایک ایسی صفت موجود ہے کہ جس کی وجہ سے کسی جزو بدن پر پڑتی ہے، اس کو کاٹ ڈالتی ہے، اور یہ وصف اس کی تیزی ہے، کیونکہ وہ اپنا کام کرنے کے لیے فی نفسی ہی کسی جدید وصف کی محتاج نہیں ہوتی۔ پس باری تعالی ازل میں اسی طرح خالق ہے جس طرح وہ عالم و قدوس وغیرہ ہے، اور اسی طرح عبد میں ہوگا، خواہ کوئی ان اسماء سے اس کو موسوم کرے یا نہ کرے۔ بحث و جدل میں حصہ لینے والوں کو زیادہ تر اس وجہ سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ وہ اسماء مشترکہ کے معنوں میں تمیز نہیں کر سکتے۔ اگر وہ ان میں تمیز کریں تو اکثر اختلافات رفع ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے ما تعبدون من دونه الاسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یعنی نہیں عبادت کرتے تم مگر اس کے سوا مگر ناموں کی جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے مقرر کر رکھا ہے، اور یہ معلوم ہی ہے کہ وہ لوگ الفاظ کی پرستش نہیں کرتے تھے جو حروف مقطعات ہیں، بلکہ وہ مسمیات کی پرستش کرتے تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس دلیل کا پیش کرنے والا اس کی دلالت کی وجہ نہیں سمجھا سکتا تا وقت یہ کہ یہ نہ کہے کہ وہ مسمیات کی پرستش کرتے تھے تاکہ اسماء کی، تو اس کے کلام میں اس امر کی تصریح کی گئی ہو کہ اسماء مسمیات سے جدا ہیں، بلکہ مسمیات کو پوجتے تھے، تو اس کا کلام متناقض ہوگا۔ اور اگر یوں کہے کہ وہ لوگ مسمیات تو نہیں بلکہ اسماء کو پوجتے تھے، تو اس قول کا مفہوم متناقض نہیں ہوگا۔ تو اگر اسماء ہی مسمیات ہوں تو دوسرا قول پہلے قول کی طرح متناقض ہوتا۔ یہ جواب بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ معبودوں کے نام جو انہوں نے بتوں کے لیے مقرر کر رکھے تھے وہ اسماء بمسمى تھے، کیونکہ مسمى وہ معنی ہیں جو اعیان میں ثابت ہے، اس حیثیت سے کہ اس لفظ پر دلالت کرتا ہے، اور اعیان میں کوئی معبود موجود نہ تھا، نہ ذہن میں معلوم تھا، بلکہ صرف نام ہی نام زبان پر موجود تھے۔ پس وہ ایسے اسماء تھے جن کے موضوع لغو اور معنی کچھ نہ تھے۔
جس کا نام حکیم پڑ جائے وہ فی الحقیقت حکیم نہ ہو اور وہ حکیم کہلا کر خوش ہوتا ہو تو طنزاً کہا کرتے ہیں کہ صرف اسم پر خوش ہو رہا ہے، کیونکہ یہاں اسم کے کوئی معنی موجود نہیں ہے۔ یہ اس امر کی دلیل ہے کہ اسم مسمى سے جدا ہے، کیونکہ اس نے اسماء کو تسمیہ سے ملایا ہے اور تسمیہ کو ان سے منسوب کیا ہے اور ان کو ان کا فعل قرار دیا ہے، اور فرمایا اسماء سمیتموہا، یعنی وہ نام جو ان کے فعل اور ان کے نام رکھنے سے پیدا ہو، اور بتوں کے وجود تو ان کے نام رکھنے سے پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اگر کوئی کہے کہ اللہ نے فرمایا ہے سبح اسم ربک الاعلی، یعنی پاکی سے اپنے بزرگ کے نام کی اور پاکی کے ساتھ ذات ہی یاد کی جاتی ہے نہ کہ اسم، جواب یہ ہے کہ اسم کا لفظ یہاں صفت کے طور پر بڑھایا گیا ہے۔ اہل رب کے بعض محاورات اسی طرح واقع ہوئے ہیں۔ اس کی مثال خداوند تعالی کا ارشاد ہے لیس کمثلہ شیء، جیسے کہا جاتا ہے لیس ولدہ احد، جس میں ولد کا اثبات ہوتا ہے بلکہ اس میں کاف زائد ہے۔ یہ بھی کوئی بعید نہیں کہ اسماء کے ذریعے سے مسمى کی طرف اشارہ کیا گیا ہو جس سے مسمى کی تعظیم مراد ہو، جس طرح شریف جناب حضرت حضور درگاہ سے اشارہ کیا جاتا ہے اور کہا کرتے ہیں امیر کے حضور میں سلام عرض ہے۔ پیر و مرشد کی جناب میں گیا تھا، بندہ درگاہ کی یہ التماس ہے، جس سے امیر اور پیر و مرشد اور صاحب درگاہ مراد ہوتے ہیں، اور اظہار عظمت کے لیے ان امور کے ساتھ ان کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے جن کا ان سے ایک قسم کا تعلق ہوتا ہے، اور اس تعلق سے کسی صاحب بصیرت کو اصل وضع میں التباس ہونا چاہیے، اور کیونکہ التباس ہو، جبکہ اسم کو مسمى سے غیر کہنے والوں کی دلیل اللہ تعالی کا یہ قول ہے وَلِلَّهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، یعنی اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول ہے کہ ان اللہ سبحانہ 99 اسماء 100 الا واحد ومن احصاها دخل الجنہ، یعنی اللہ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100، کوئی ان سب کو یاد کرے وہ جنت میں جائے گا، اور کہتے ہیں اگر اسم مسمى ہی ہوتا تو مسمى کی تعداد معاذ اللہ 99 ہوتی، اور وہ محال ہے کیونکہ مسمى ایک ہی ہے۔ بس ان لوگوں کو یہاں مجبوراً ماننا پڑتا ہے کہ اسم مسمى کا غیر ہے۔ یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ اسم سے تسمیہ مراد ہونا جائز ہے نہ کہ مسمى، جیسا کہ دوسرے فریق نے تسلیم کیا ہے کہ اسم سے کبھی مسمى بھی مراد ہوتا ہے، اگرچہ وہ دراصل مسمى سے غیر ہی ہو، اور اس دعویٰ میں وہ آیت سبح اسم ربک الاعلی پیش کرتے ہیں، مگر یہ فریق بخوبی استدلال نہیں کر سکتے۔ ان دونوں کا جواب یہ ہے کہ سبح اسم ربک الاعلی کا تمام مافیہ و ما علیہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں، رہا مذکورہ بالا استدلال، سو ان کا یہ جواب ہے کہ اسم و مسمى ایک ہی ہیں، اور یہاں اسم سے مراد تسمیہ ہے، غلط ہے، جس کے 2 سبب ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو شخص اسم و مسمى کے ایک ہونے کا قائل ہے اس کو یہ کہنا دشوار نہیں کہ یہاں 99 مسمى ہیں، کیونکہ اس قائل کے نزدیک مسمى سے مراد مفہوم اسم ہے۔
مراد مفہوم اسم ہے، اور علیم کا مفہوم قدیر کے مفہوم سے جدا ہے۔ اسی طرح قدوس کا مفہوم خالق کے مفہوم کا غیر ہے۔ علی ھذا القیاس فإنہم، تمام اسما میں سے ہر اسم کا مفہوم و معنی جدا گانا ہے، اگرچہ سب کا نتیجہ ایک ہی ذات کے وصف پر منتہی ہو جاتا ہے۔ تو گویا یہ قائل یوں کہتا ہے کہ اسم سے مراد اس کا معنی ہے، اور وَلِلَّهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى کے معنی میں یوں کہنا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اچھے اچھے معنی ہیں، کیونکہ مسمیات معانی ہی ہیں جن میں لا محالہ کثرت ہے۔ دوسرا یہ کہ اسم سے مراد یہاں تسمیہ ہونا غلط ہے، کیونکہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ تسمیہ کے معنی ذکر اسم یا ذکر وصف کے ہیں، اور اسم خواہ ایک ہی ہو، اسم کا ذکر کرنے والوں کی کثرت سے تسمیہ میں بھی کثرت آ جاتی ہے، جیسے ذاکروں اور عالموں کی کثرت سے ذکر اور علم میں کثرت آ جاتی ہے، خواہ مذکور اور معلوم ایک ہی ہو۔ بس تسمیہ کی کثرت اسما کی کثرت کی محتاج نہیں ہے، کیونکہ وہ محض اسم کا ذکر کرنے والوں کے افعال ہیں۔ لہذا کثرت اسما سے مراد یہاں تسمیات نہیں بلکہ اسما ہیں، اور اسما وہ الفاظ موضوعہ ہیں جو معانی مختلفہ پر دلالت کرتے ہیں۔ تو اب تعویل میں کجروی اختیار کرنے کی ضرورت نہیں، خواہ اسم کے مسمى ہونے کا اعتراف کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ اس مسئلہ کی تحقیق میں اس قدر بحث کافی ہے، اگرچہ یہ بحث قلیل المنفعت ہونے کے باعث اس طول کی مستحق نہ تھی، لیکن ہمارا مدعا یہ تھا کہ اس قسم کی مباحث میں غور و خوض کرنے کا طریقہ سکھا دیا جائے، تاکہ طالبان حق بعض ایسے مسائل میں جو اس سے بھی زیادہ اہم ہیں اس طریقہ سے کام لے سکیں۔